وَلُوطًا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ جو تم لوگوں سے پہلے کسی بھی امت نے یہ کام نہیں کیا۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم لوگ ہم جنس پرستی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر۔ بل انتم قوم مسرفون، تم لوگ ہو کہ بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ چکے۔ تذکرہ انبیاء سلسلہ وار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکے بھتیجے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر یہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر تربیت رہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہی اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا فرمائی، نبی بن گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو ان بستیوں کی طرف بھیج دیا تبلیغ کے لیے کہ یہ وہاں پر دعوت اور توحید کا فریضہ سر انجام دیں۔ ان کو بھیجا گیا سدوم نامی شہر، جو کہ اردن کی مشرق کی جانب واقع ہے، اور سدوم یہ 5 شہروں کا دارالخلافہ تھا۔ وہ 5 بستیاں، ان کا بھی ذکر والمؤتفقات بالخاطئہ سورہ الحاقہ میں آتا ہے کہ وہ 5 شہر تھے، 5 بڑے علاقے تھے، ان کا دارالخلافہ یہ سدوم تھا۔ اور بحیرہ مردار، جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے آج کل، بحیرہ مردار اردن کے علاقے میں یہ واقعہ ہے، تو اس کے ساتھ یہ بستیاں تھیں۔ بحیرہ مردار 80 مربع کلومیٹر کی ایک جھیل ہے، جو سطح سمندر سے بھی نیچے ہے، کم و بیش 1300 فٹ نیچے ہے سمندر سے بھی۔ اور یہ جھیل ایسی بدبودار جھیل ہے، کڑوا پانی ہے، کہ جس کے اندر کوئی بھی مخلوق، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی مچھلی، کوئی چیز اس کے اندر پائی نہیں جاتی۔ اس کا پانی ایسا کھاری، اور وہ کسی کو ڈبوتا بھی نہیں ہے، اور اللہ کے عذاب کی نشانی۔ لوط علیہ السلام نام لوط ہے، اور والد کا نام ہاران ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ اور جس قوم کی طرف ان کو ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا اللہ کے حکم کے ساتھ، تو وہ بڑے ہی عیاش لوگ تھے۔ یہ بستیاں سدوم اور اس کے ارد گرد اور جو 4 اور شہر تھے، تو یہ بڑے ہی خوبصورت علاقے، خوبصورت بستیاں، خوبصورت ان کی فصلیں، لہلہاتے کھیت، اور ان میں چلتی ہوئی ندیاں، آبشاریں، چشمے، بہت ہی خوبصورت علاقہ یہ ہوا کرتا تھا، اور یہ لوگ اس کے رہنے والے تھے۔
تو جناب لوط علیہ السلام جب ان علاقوں میں صدوم میں آئے تو ان لوگوں کو پایا کہ یہ لوگ ایسی برائی کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے کہیں پر نہیں دیکھی گئی. اس برائی کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. یہ برائی کر رہے ہیں کہ مرد مرد سے ملتا ہے، عورتوں کو چھوڑ کر ہم جنس پرستی یہ لوگ کر رہے ہیں جو اس سے پہلے جہان میں کبھی کسی نے یہ پھیلے کبھی کسی نے نہیں کیا. تو بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ لوگ اس عمل کے، اس برے عمل کے یہی لوگ موجد ہیں. ان سے پہلے یہ کام ہوا نہیں. اس کے ایجاد کرنے والے یہ ہیں صدوم کے لوگ جنہیں قوم لوط کہا گیا ہے. اور سب سے پہلے یہ کام، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان آیا، اس نے بڑی سوچ و بچار کی کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو کسی برے کام پہ لگایا جائے جو اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ اور سب سے برا فعل ہے. اس شیطان نے اپنے آپ کو ایک لڑکے کی صورت بنایا، خوبصورت لڑکا بنا، شکل اختیار کی. صحیح جناب، اس نے جس طرح اپنے آپ کو خوبصورتی میں ڈھالا اور اس علاقے کا جو ایک کوئی سردار تھا باغ کے اندر، اس کے اوپر اپنے آپ کو پیش کیا اور پھر اس کو سکھایا کہ تم ایسے ایسے کرو. پہلے تو اس نے نفرت کا اظہار کیا، لیکن پھر اس نے کہا، چونکہ شیطان تھا اس نے یہ کام اس سے کروانا تھا، تو اس شیطان نے لڑکا بن کر اس سردار کو، پہلے تو وہ نفرت کرتا رہا، نہ کیا اس نے، لیکن بالآخر شیطان اس پہ غالب آ گیا. شیطان نے اس سے یہ کام، یہ عمل کروایا اور پھر اس کو اس کا عادی بنایا. جب عادی بنا تو اس سردار کے بعد یہ عمل اس کی قوم کے اندر پھیل گیا. شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہو گیا. تو گویا کہ یہ لوگ، اس کے موجد یہی قوم ہے. اور اس عمل کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر بڑی سخت وعید آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد کے اوپر 3 بار لعنت فرمائی ہے. لعن اللہ من عمل قوم لوط، 3 بار ارشاد فرمایا جو لوط علیہ السلام کی قوم جیسا عمل کرے اس پہ اللہ کی لعنت کی پھٹکارو، اس پہ اللہ کی لعنت کی پھٹکارو، اس پہ اللہ کی لعنت کی پھٹکارو. 3 بار لعنت فرمائی اور ساتھ یہ بھی سرکاری فتویٰ جاری فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی ہم جنس پرستی کا یہ کام کرے، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے. یہ سرکاری فتویٰ ہے، نبوت کی زبان سے جاری ہوا ہے کہ جو ہم جنس پرستی میں ملوث پایا جائے اس کو قتل کر دیا جائے، فاعل مفعول دونوں کو مار دیا جائے. تو یہ اس کی سزا بھی ہے. اور لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا بجھایا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے. یہ اس کے اندر آگے مزید بڑھتے چلے گئے. بعض مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ ان لوگوں نے پھر یہ کام شروع کر دیا، اپنی داڑھیوں کو شیو کر کے کلین شیو کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر ایک دوسرے پر پیش کیا کرتے تھے. یہ گویا کہ داڑھیاں صاف کرنا بھی اس کے موجد بھی یہی ہے، اور مقصد ان کا برائی کرنا اور کروانا ہوتا تھا. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ اسی کی اتباع کر رہے ہیں، اس قوم کی. ہیں جی، داڑھیوں کو شیو کرنا کیا مقصد ہے تمہارا؟ ان سے کوئی پوچھے. اور پھر مغربی تہذیب کا لباس پہننا، لوگوں کو دعوت گناہ دینا، ٹائٹ لباس اور ٹراؤزر اور پینٹیں پہننا،
یہ بھی مغربی تہذیب سے درآمد شدہ ہے یہ چیز. اس کے پیچھے بھی بے حیائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں. بے حیائی کی دعوت دینا، گناہ کو عام کرنا، یہ سب کچھ یہی ہے. یہ درآمد شدہ ہے مغربی تہذیب سے. اور ایک بات بڑی معذرت سے کہوں گا، یہ سر ننگا کر کے پھرنا اور بالوں کو بنا بنا کے سنوار کے رکھنا، یہ بھی مغرب سے درآمد شدہ ہے. یہ مغربی تہذیب ہے، سروں کو ننگا رکھنا ہر وقت اور بالوں کو بناتے اور سنوارتے رہنا. اس کا سنت رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے. پڑھ کے دیکھ لو، علماء سے پوچھ لو، کوئی صحابی ننگے سر آپ کو نظر نہیں آئے گا. کوئی صحابی آپ کو ننگے سر نظر نہیں آئے گا. نماز تو چھوڑیں، عام حالت کے اندر بھی کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ اس طرح اس نے بالوں کو بنایا اور جناب اس طرح کیا. وہ ٹوپی پگڑی پہنا کرتے تھے. یہی سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ سر کا ننگا رکھنا، بودیاں بنانا اور یہ ٹائٹ لباس پہننا، یہ سارا بے حیائی کے کام ہیں یہ. اور پھر گھروں کے اندر مائیں بہنیں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں، ان کو اپنے بیٹوں کو شروع سے تربیت ہی ایسی کی جاتی ہے کہ ٹائٹ لباس پہنا کر سکولوں میں بھیجنا ہے، کالجوں میں بھیجنا ہے. اور ذرا کسی کے اندر کوئی حیا والی بات نہیں کہ یہ جسم کے لباس اللہ نے کیوں اتارا ہے. لباس کا مقصد کیا ہے کہ جسم کے جو نقش و نگار ہیں، غبار ہیں، ان کو چھپایا جائے. اس لیے لباس اللہ نے اتارا ہے. یہی تمہاری زینت ہے اس میں. اور اس قسم کے لباس پہننا جس سے تمہارے جسم کے غبار نقش جو ہے واضح ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے لباس کو لباس نہیں کہا جا سکتا جو الٹا لوگوں کے لیے دعوت گناہ اس کا باعث بنے. اس کو لباس نہیں کہا جا سکتا. مولوی صاحب جس ٹراؤزر پینٹ پائی دی ہوئے اس کی نماز ہو جلدی ہے. ایک بات مشہور ہے، کسی نے پوچھی ہے، مولوی صاحب آہا جی پتہ نہیں استی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی، جڑا پیچھے کھلتے تو ہوئے استی نہیں ہوندی ہے. یہ مثالیں معاشرے کے اندر ایسے ہی نہیں پھیل گئی. ایسے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو. رکوع میں بندہ جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، آدھی دکان پیچھے سے اس کی ننگی ہو جاتی ہے. یہ لباس ہے اور ہم پہناتے ہیں. اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، ہمارے گھروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ اس کے موجد، اس ساری بے حیائی کے موجد یہی قوم لوط ہے. یاد رکھو، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں لوطیا لوگ آئیں گے. آخر زمانے میں لوطیا لوگ آئیں گے. ان کی 3 نشانیاں ہوں گی. لوطیا لوگ 3 نشانیاں، وہ یہی زمانہ ہے. پہلی نشانی ان کی یہ ہوگی کہ وہ آپس میں بار بار گلے ملیں گے. گلے ملیں گے. ادھر سے آتے ہیں گلے ملتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں گلے ملتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہر گلی محلے میں نوجوان لڑکے اس طرح کے لباس پہنے ہوئے اور جناب بار بار گلے ملیں گے. وہ یہ لوطیا لوگ ہوں گے. اور فرمایا ان کی دوسری نشانی کہ وہ باتیں بے حیائی کی کریں گے، بے حیائی کی باتیں کریں گے. اور تیسری نشانی کہ وہ ان باتوں کے اوپر پھر فخر کریں گے، اظہار کریں گے، فخریہ طور پر یہ باتیں کریں گے. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ فرمایا آخر زمانے میں یہ لوطیا لوگ پیدا ہوں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری نوجوان نسل کو محفوظ فرمائے. تو اس کے لیے پھر عذاب کا جو اللہ پاک نے انتخاب کیا، جب یہ لوگ باز نہیں آئے تو اس کے لیے انتخاب کیا گیا عذاب کا، عذاب الہی. اللہ نے فیصلہ کر لیا، نبی کی بات نہیں مانی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے، نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے حضرت اسحاق بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی. پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو پہچانا نہیں، چونکہ لڑکے تھے، انسانوں کی شکل میں تھے. ابراہیم علیہ السلام فوراً اٹھے اور اس کو بچڑے کو ذبح کر کے چانپے روسٹ کر کے ان کے سامنے رکھ دی. انہوں نے پھر کہا کہ
نہیں کھا رہے تھے کیونکہ تھے وہ فرشتے، ظاہری انسان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کہیں میرے مخالف، میرے دشمن ہوں گے جو میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے۔ ایک یہ بات بھی اس میں نکتے کی ہے کہ اس دور کے جو دشمن ہوا کرتے تھے وہ بغیرت نہیں ہوتے تھے، اس گھر سے کھاتے نہیں تھے جس کے ساتھ دشمنی ہوتی تھی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہ میرے دشمن ہیں۔ آج تو لوگ کھا بھی جاتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں، دشمنی بھی کرتے ہیں اور کھاتے بھی اسی سے ہیں جی، یہ انداز ہے آج کا۔ تو جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف ہے تو حضرت جبریل کہنے لگے ہم فرشتے ہیں، ہم اس لیے کھانا نہیں کھا رہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دشمن نہیں ہیں، اور آپ کے لیے اسحاق بیٹے کی خوشخبری ہے، بشارت قبول کرو۔ اور ہم جا رہے ہیں آپ کے بھتیجے حضرت لوط، ان کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو فکر دامنگیر ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں، لوط علیہ السلام اور ان کے فیملی کو نکال دیا جائے گا، اللہ محفوظ رکھے گا۔ اب یہ چلے ادھر، لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچے اور اس بستی والوں نے دیکھا وہ اتنے خوبصورت لڑکے آئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ساری قوم بھاگی بھاگی لوط علیہ السلام کے گھر کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا، چونکہ لت جو بری پڑی ہوئی تھی، بری عادت جو پڑی ہوئی تھی، لوط علیہ السلام نے مقابلہ کیا، سمجھایا، بجھایا، لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم کسی صورت بھی، آپ کو پتہ ہے ہم باز آنے والے نہیں ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو لوط علیہ السلام بڑے ہی پریشان ہوئے۔ ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا، اگر نبیوں کو غیب کا علم ہوتا تو لوط علیہ السلام کو پتہ چل جاتا یہ تو فرشتے ہیں، وہ پریشان نہ ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل جاتا یہ فرشتے ہیں، اپنے بچڑے کو ذبح نہ کرتے۔ جب نبیوں کو علم غیب نہیں ہے تو پھر کون یہ ہستیاں آج جو لوگوں کو علم غیب، فلاں ولی تو فلاں پیر تو فلاں فقیر تو یہ بتا دیتے ہیں، قبر کے اوپر سے پرندہ گزرے ان کو پتہ چل جاتا ہے چڑی ہے کہ چڑا ہے، یہاں تک لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو غیب کا علم بھی سوائے اللہ کے کوئی بھی جانتا، انبیاء بھی جانتے نہیں۔ لوط بڑے پریشان ہوئے لوط علیہ السلام، پھر انہوں نے کہا اے لوط آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں، ہم انسان نہیں، ہم لڑکے نہیں، بلکہ ہم لڑکوں کی صورت میں فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں۔ کہا ہم نوجوان لڑکوں کی شکل میں عذاب لے کے آئے ہیں، آپ راتوں رات اپنا بوریا بستر گول کریں اور اس بستی کو چھوڑ دیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنا جناب اہل و عیال کو لیا اور راتوں رات شہر کو خالی کر دیا، اپنے شہر سے نکل گئے، گھر کو خالی کر دیا۔ اور اب حضرت جبریل علیہ السلام نے ان 5 شہروں کی جتنی علاقہ تھا اس کو اپنے پر کے اوپر اٹھایا، پر کے اوپر اٹھایا، آسمانوں کے اتنا قریب لے گئے کہ بعض تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس بستی کے اندر بھونکنے والے کتوں کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی، اتنا قریب لے گئے، اور وہاں سے پھر ان کو پٹخ دیا زمین کے اوپر اور ان کی ٹکا بوٹی ہو گئی۔ صرف یہی نہیں، ان کے اوپر گندک والے، آگ والے پتھر بھی نازل کیے، اور ہر پتھر کے اوپر ہر مرد کا باقاعدہ نام لکھا ہوا تھا، نامینیٹ کر کے پتھر برسائے گئے۔ یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایسا جرم ہے جس کے اوپر اللہ کی سخت ناراضگی اور غضب اور غصہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہماری نسل کو بھی اس سے محفوظ رکھے۔ تو فرمایا انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم عورتوں کو چھوڑ کر ہیں مرد ہی ہم جنس پرستی کرتے ہو، اور تم وہ قوم ہو جو حد سے گزر گئے ہو۔
قوم کہتی ہے وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، نکالو اس لوط کو اس بستی سے، یہ بڑا پاکباز بنا پھرتا ہے۔ تو فرمایا فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، ہم نے لوط کو بھی نجات دے دی، اس کے فیملی کو بھی، سوائے اس کی بیوی کے۔ بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی اور منافق تھی وہ، تو وہ بھی عذاب کی زد کے اندر آ گئی۔ اس علاقے کے اندر ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے، ایک مجسمہ، ایک انسانی مجسمہ پتھر بنا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں یہ تاریخ یہ بات کہتی ہے کہ یہ لوط علیہ السلام کی وہی بیوی کا مجسمہ ہے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا اور افسوس کیا ہائے میری قوم کا کیا بنے گا، جب اس نے یہ بات کی اللہ نے وہیں پر اس کو پتھر بنا دیا، اور وہ مجسمہ آج بھی وہاں پر پہاڑی پر نظر آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں امطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان کے اوپر بارش برسا دی پتھروں کی، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھ ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا انجام کیا ہم نے ان مجرم لوگوں کا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قصے، یہ واقعات قرآن اس لیے بیان کرتا ہے کہ آپ لوگ، ہم لوگ اس سے باز رہیں۔ دیکھیں یہ ایسا جرم ہے، ایسا جرم ہے ہم جن پرستی کا، آج دنیا نے اس کے کلب کھول لیے ہیں، اتنے ظالم لوگ ہیں، اتنا اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، مغرب کے اندر اس کے کلب بنے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر بھی بل پیش ہو رہے ہیں کہ اس کی اجازت دی جائے۔ کتنا بڑا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں سب کچھ، اور یہ وہ جرم ہے جو جانور بھی نہیں کرتے، یہ وہ جرم ہے جو کتے بھی نہیں کرتے، خنزیر اور سور بھی نہیں کرتے۔ انسان ہی اتنا گر گیا ہے کہ ان کتے اور سور خنزیر سے بھی انسان آگے چلا گیا، اس لیے اللہ کا غضب پھر اس طریقے سے نازل ہوتا ہے۔ تو یہ برائی اس امت کے اندر بھی سرایت کر رہی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو لوط علیہ السلام پھر فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے، وہیں پر مدفون ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔